الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمدللہ عشرہ مبشرہ میں سے 3 صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی گئی. پہلے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. چوتھے عشرہ مبشرہ میں جن کا چوتھا نام ہے اور جو چوتھے خلیفہ بھی ہیں وہ ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دوہرا رشتہ، بلکہ 3 رشتے ہیں. پہلا رشتہ ہے خاندانی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں آپ، ابو طالب، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی، بچپن سے پرورش بھی کی دادا کے انتقال کے بعد، اور اسلام کی دعوت کے بعد جب لوگوں کے ظلم و ستم شروع ہوئے تب حضرت ابو طالب نے بہت دفاع کیا، لیکن ہدایت ان کو نہیں ملی. انہی کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو پہلا رشتہ ہے خاندانی. دوسرا رشتہ ہے سسرالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں. تو پہلے 2 خلیفہ یا عشرہ مبشرہ میں سے پہلے 2 نام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور دوسرے 2 نام حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. تو دوسرا رشتہ یہ تھا کہ آپ داماد تھے، اور تیسرا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. نبوت سے 10 سال پہلے، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کے 10 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. اس طرح نبوت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو حضرت علی کی عمر 10 سال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے ہیں. یہ پہلے جو 3 خلیفہ گزرے ان میں سب سے چھوٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور بچپن سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے. کیسے؟ ابو طالب رضی اللہ عنہ کی ابو طالب علی رضی اللہ عنہ، ان کے والد ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی اور مال نہیں تھا زیادہ، یعنی غریب آدمی تھے، مال کم تھا، اولاد زیادہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ چچا ایک کام کریں کہ ابو طالب کے پاس اولاد زیادہ ہیں، مال نہیں ہے، تو ایک اولاد ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی ابو طالب کے بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ کو رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا بچپن سے. تو بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں تھے. 10 سال کی عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی. تو آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، مردوں میں، آزاد مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ. 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، اور بچپن سے نبی کی پرورش میں تھے. اسلام قبول کیا ہے، بھی 10 سال کی عمر کے بچے ہیں، لیکن اس وقت جو مکہ کے حالات بڑے سنگین تھے، بہت مشکل تھا اللہ کا نام لینا، دین کا نام لینا، اسلام کا نام لینا بڑا مشکل معاملہ تھا. اس موقع پر بھی بڑی ہمت اور جرأت کا کام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. صحیح بخاری میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے قبول اسلام کا. صحیح بخاری میں 2 جگہ وہ واقعہ ہے، الفاظ کی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ.
ابو ذر رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو غفار کے ایک فرد تھے. جب ان کو معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیے ہیں تو اپنے بھائی سے کہا کہ انطلق الی ھذا الرجل فأتنی بالخبر، جاؤ یہ آدمی کے بارے میں تحقیق کر کے آنا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا معاملہ ہے. بھائی آئے، مکہ میں معلوم کیا، واپس آ کر بتایا بھائی کو، یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، یأمر بمکارم الاخلاق وسمعت کلامہ ما ہوا بالشعر، کہا کہ وہ بڑے اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور میں نے ان کا کلام یعنی قرآن سنا ہے جو شعر نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو کہا کہ تم نے کوئی تسلی بخش بات نہیں سنا ہے. تو خود اپنا توشہ دان جو سامان رکھنے کی تھیلی تھی وہ اور ایک لاٹھی لیا اور مکہ کی طرف نکل گئے. جب مکہ پہنچے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کون ہے، معلوم بھی کرنا ہے. وَكَرِهَ أَن يَسْأَلَ عَنْهُ، لیکن کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہ رہے. راز کی بات رکھنا ہے، راز میں یہ رکھنا ہے بات. تو ایک تو کسی سے پتہ بھی نہیں، معلوم بھی نہیں کون ہے، اور کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہ رہے. خانہ کعبہ میں ہے، زمزم پی رہے اور وہیں پر رکے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت علی نے دیکھ کر پہچانا. چھوٹے بچے ہیں بھی، اب نبوت کے یہ کتنے سال، 2-3 سال جو بھی واقعہ ہو، 10-12 سال کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، لیکن ابو ذر غفاری کو دیکھ کر پہچان گئے. کہا کہ آپ اجنبی ہیں، یہاں کے نہیں ہیں آپ. کہا فانطلق الی البیت، چلو گھر. اب اجنبی آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ گھر چلو. اب حضرت ابو ذر غفاری علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ آگے، یہ پیچھے. لا یخبر احدہم ولا یسأل، نہ کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے نہ کوئی بتا رہا ہے. حضرت علی نے کچھ پوچھے بھی نہیں اور حضرت ابو ذر نے کچھ بتائے بھی نہیں، بس چلو ساتھ میں چلے گئے. رات میں حضرت علی کے گھر میں قیام کیا. صبح ہوئی، انہوں نے سامان اٹھایا، پھر خانہ کعبہ آ گئے. کچھ بھی سوال جواب نہیں ہوا. دوسرے دن پھر جو ہے دیکھا کہ یہ آدمی پھر یہی موجود ہے. دوسرے دن جب شام ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ما اقدمک فی هذه البلدہ، کیا بات ہے، کون سی چیز آپ کو اس شہر میں لے کر آئی ہے، کیوں آئے ہیں آپ، اجنبی آدمی تو ہیں، آئے کیوں ہیں. کہا کہ اگر اس بات کو راز رکھو گے تو بتاتا ہوں، کسی کو بولو گے نہیں تو بتاتا ہوں. اور دوسرا جو واقعہ دوسری روایت کے الفاظ میں ہے کہ اگر تم مجھ کو رہنمائی کرو گے، صحیح راستہ بتاؤ گے تو میں بتاتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے. تو کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ اس علاقے میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں اس کی تحقیق کرنے آیا ہوں. کہا کہ اما انک قد رشدت، حضرت علی نے کہا کہ تم صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہو. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ تم نے جس واقعے کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ سچی بات ہے. ہاں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اب دیکھیے ہمت کا کام. کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے اب میں ان کے گھر کی طرف جا رہا ہوں. ھذا وجہی الیہ، یہ دیکھو میرا چہرہ ان کے گھر کی طرف ہے. فتبعنی، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ. میں انہی کے گھر کی طرف جا رہا ہوں جس کی تلاش تم کو ہے. میں ان کے گھر جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا. راستے میں وَإِنْ خَشِيتُ عَلَيْكَ، اگر مجھے کہیں تمہارے بارے میں خطرہ ہوا، کوئی ایسا شخص دکھا جس سے ڈر ہو کہ وہ کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو دو طرح کے الفاظ ہیں. کہا کہ میں وہیں رک جاؤں گا کأنی اصلح النعلی، گویا کہ میں اپنا جوتا صحیح کر رہا ہوں. یا دوسری روایت کے الفاظ ہیں میں وہیں رک جاؤں گا کأنی اریق الماء، جیسے کہ میں استنجا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. ممکن ہے دونوں بات کہا ہو حضرت علی نے، یا تو میں جوتا سیدھا کرنے کے انداز میں یا پیشاب کرنے کے انداز میں بیٹھ جاؤں گا، لیکن تم نہیں رکنا، تم سیدھے چلتے رہنا. راز رکھنا ہے معاملے کو. یہ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے گھر جا رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں بھیا میں نہیں بتاتا، یہاں تو جان کا خطرہ ہے. ہمت دیکھیے، جرأت دیکھیے کہ اس موقع پر بھی ایک اجنبی آدمی کی رہنمائی کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کا نام لینا گویا کہ موت کو دعوت دینا تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ میں چلے علی رضی اللہ عنہ کے، لیکن بیچ میں کہیں ایسا حادثہ پیش نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے. کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ نے بتایا تو فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سوچئے 10-12 سال کا بچہ ایک آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا.
کتنی بڑی بات ہے، یعنی 10 سال کا بچہ، 11-12 سال کا بچہ داعی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ داعی بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے بہت زیادہ علم حاصل کریں، اس کے بعد لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ آپ کو جتنی بات معلوم ہے، توحید معلوم ہے، رسالت معلوم ہے، آپ پہنچائیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فتوے دینا شروع کر دیں، لوگوں کو بڑے بڑے باتیں کرنا شروع کر دیں، جو کام علماء کا ہے، مفتیوں کا ہے، وہ کام آپ کرنے لگے۔ نہیں، آپ کو جتنا بنتا ہے اتنی دعوت آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اسلام بتایا، اللہ کے رسول نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر ارجع الی بلدک الی اہلک، اپنے گھر والوں کی طرف چلے جاؤ، یہ بات کو یہاں پر ابھی اوپن مت کرنا، اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے گھر والوں، اپنے علاقے والوں کو دعوت دینا، فاعلمہم یا فاخبرہم، ان کو بتانا۔ اور جب ہمارے ظہور کی خبر مل جائے کہ اب مسلمان بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں تو پھر تم آ جانا۔ کہا نہیں، واللہ الذی بعثک بالحق لأصرخن بین ظہرانیہم، اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، میں سب کے بیچ میں جا کر اعلان کروں گا۔ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، لیکن جذبہ، میں اعلان کروں گا۔ خانہ کعبہ پہنچے، قریش کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا معشر قریش اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا قریش کے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے کہا خذوا ھذا الصابی، پکڑ لو اس کو، یہ بددین کو پکڑ لو اور خوب مارے، اتنا مارے، کہتے حتی الی الموت، اتنا مارے کہ موت جیسے، مطلب بالکل موت کی کنڈیشن میں پہنچ گئے، مرنے کی کنڈیشن میں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اتفاق سے حضرت عباس آ گئے رضی اللہ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں وہ۔ حضرت عباس آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کہا کہ کس کو مار رہے ہو، بنو غفار کا آدمی ہے یہ، ان کے اوپر اوندے لیٹ گئے حضرت عباس بچانے کے لیے۔ اب سب کے سب مار رہے تھے، جنتا کی مار بہت بری ہوتی ہے۔ حضرت عباس ان کے اوپر اوندے لیٹ گئے اور بچایا ان کو، کہا کہ تم ایسے آدمی کو مار رہے ہو جن کے قبیلے کے پاس سے تمہارا تجارتی قافلہ گزرتا ہے۔ تو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر اس دن پھر رک گئے وہاں، دوسرے دن آ کے پھر اعلان کیا، پھر ویسے ہی لوگوں نے مارا، پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو حضرت ابو ذر غفاری اسلام کی تحقیق کرنے آئے، اسلام بھی قبول کیا، جذبہ کتنا بڑا تھا کہ نہیں مجھے اعلان کرنا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے حکمتاً یہ کہا تھا کہ ابھی اوپن مت کرنا۔ حضرت علی کی ہمت دیکھیے کہ اس موقع پر جبکہ اتنا مشکل حالات ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دعوت کا کام کیا ہے۔ ایک انسان جو تحقیق کے لیے آیا اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے، اس کی رہنمائی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرا ہمت کا کام اس وقت کیا تھا، موت بالکل یعنی اپنے آپ کو گویا کہ موت کے حوالے کرنا تھا۔ کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی، اور ہجرت کے پہلے مکہ کے لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار، ایک ایک شخص جو ہے وہ سب مل کے ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے تاکہ ان کے قبیلے والے سب سے بدلہ نہ لے سکیں۔ بات طے ہو گئی۔ جس رات آپ کو ہجرت کرنا تھا، حضرت جبرائیل امین آئے، کہا کہ یہ سب ادھر طے ہو چکا ہے اور آج رات آپ کو اپنے بستر پر نہیں سونا ہے۔ دوپہر میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ عام طور سے اس وقت میں نہیں جاتے تھے، آپ گئے، مشورہ کیا، ابو بکر صدیق کو بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، بات طے ہو گئی۔ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی آج تمہیں میرے بستر پر سونا ہے، اور یہ لوگ جو آئیں گے ان سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہہ رہے ہیں ان سے کوئی نقصان تم کو نہیں پہنچے گا، میرے بستر پر تم کو سونا ہے، حضرمی چادر، ہری رنگ کی چادر، اس کو اوڑھ کے تمہیں سونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ان لوگوں کے بیچ میں پہرا دیتے ہوئے کھڑے ہوئے بیٹھے وہ لوگ، بس انتظار میں کہ صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے اور حملہ ایک ساتھ حملہ کر کے معاملہ ختم کر دیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے نکلے کہ ہم نے ان کے سامنے بھی پردہ ڈال دیا، ان کے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا، اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ان کی آنکھوں کو ہم نے پکڑ لیا، وہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ سک رہے ہیں۔ یہ پڑھتے ہوئے ریت ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے آپ نکلے تھے، جاگ رہے ہیں وہ لوگ،
آپ ان کے سروں میں ریت ڈالتے ہوئے نکل گئے، ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ دیکھیے اللہ جسے بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ ایمان اور یقین مضبوط ہونا چاہیے، جیسا کہ غار ثور میں بھی آپ نے یہی کہا کہ یہ ہمارے سر کے اوپر ہے تو کیا ہوا، اللہ ثالثنا، اللہ ہمارا تیسرا، ہم دو اکیلے نہیں ہیں، ابو بکر تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ تو یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکلے، جب یہ لوگ بیٹھے رہ گئے تھوڑی دیر کے بعد کوئی اجنبی آواز آئی، ان کو اجنبی آدمی آیا، کہا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا محمد کے انتظار میں۔ کہا وہ تو گئے تمہارے سروں میں مٹی ڈال کے گئے ہیں۔ سب نے دیکھا تو سب کے سر میں مٹی تھی، ریت کے دانے سب کے سروں پر تھے، سب اپنے سروں کو صاف کر رہے، افسوس کر رہے ہیں۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھے دروازے کی سند سے تو حضرت علی سوئے ہوئے چادر ڈھانکے، کہا یہ تو محمد ہے۔ جب اندر گئے دیکھا، انتظار کیا، جب اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ سوچئے جس شخصیت کے قتل کا منصوبہ ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی جگہ میں سونا گویا کہ موت کو دعوت دینا ہے، کتنی بڑی ہمت کا کام کیے تھے۔ اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں روکا تھا؟ آپ نے مکہ کے لوگوں کی جو امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی، حضرت علی سے کہا تھا کہ یہ امانتیں واپس کر دینا، اس کے بعد آ جانا۔ امانت داری کی انتہا دیکھیے، جن لوگوں نے شہر چھوڑ کر نکلنے پر مجبور کیا ہے ان کی امانتیں رکھی ہیں، لیکن آپ نے خیانت نہیں کیا کہ اب تو جا ہی رہا ہوں، سب کو لے کر چلے جاؤں۔ بدلہ ہوگا، یہ لوگ ہمارا گھر چھین لیے، ہم کو رہنے پر نکلنے پر مجبور کر دیے، ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، کم از کم ان ظالموں کا سامان لے کر چلے جائیں۔ نہیں کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ائتمن من امنک، جس نے تمہارے ساتھ امانت داری کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ امانت داری کرو، ولا تخن من خانک، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کیا ہے تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ اگر تم بھی خیانت کرنے لگ جاؤ تو بچا کیا ہے اس میں، اور تم میں فرق کیا بچا؟ تو دیکھیے امانت کا بدلہ تو امانت سے دینا ہی ہے، لیکن خیانت کا بدلہ بھی امانت سے دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنا بہادری کا کام کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک موقع پر کہا تھا، لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق، علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور تم سے نفرت وہ کرے گا جو منافق ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے محبت ہے، تو مومن کے دل میں حضرت علی سے محبت ہوگی اور منافق کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفرت ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عطا کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کے معاملے میں ہر صحابی سے ہمیں محبت ہونا چاہیے۔ پیارے نبی نے انصار کے بارے میں فرمایا، حب الانصار آیت الایمان، انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، وبغض الانصار آیت النفاق، انصار سے نفرت نفاق کی علامت ہے۔ تو انصار سے محبت، صحابہ کرام سے محبت ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غزوہ تبوک میں جب آپ جا رہے تھے، بہادر انسان ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، غزوہ تبوک میں جا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب آپ مدینہ سے باہر کہیں جاتے تھے تو اپنی جگہ کسی کو متعین کرتے تھے مدینے کی حفاظت، مدینے میں امامت کے لیے۔ اس موقع پر آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دیا۔ حضرت علی نے کہا، اتستخلفونی مع الصبیان والنساء، اللہ کے رسول کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یعنی ایک بہادر انسان کو واقعی دل میں آئے گی بات کہ کہاں ایک بہادر جنگجو انسان کہاں بچوں اور عورتوں کے ساتھ یہاں رہنا ہے، قافلہ جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے بڑا پیارا جملہ ان سے کہا تھا تسلی دینے کے لیے، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون بموسیٰ، اے علی کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم مجھ سے تمہارا تعلق ایسا ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلوایا تھا، اس وقت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر گئے تھے کہ تم میری قوم کی، یعنی اپنی قوم کی حفاظت کرنا، ان کو دعوت توحید پر باقی رکھنے کے لیے ان کو سمجھاتے رہنا۔ تو کہا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو چھوڑا تھا، ایسے میں تم کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری
مشہور ہے. ان کا نام تھا، ایک نام تھا حیدر، ایک نام تھا ابو تراب ان کی کنیت تھی، اور ایک کنیت تھی ابو الحسن. ابو الحسن اس لیے کہ حسن کے والد مطلب آپ کے بیٹے کا نام حسن اور ایک کا نام حسین تھا. اور سوچئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں، ان کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار، اور ان کی بیوی یعنی علی رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار، اور ان کے دونوں بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار. سوچی کتنے قسمت والے ہیں. خود تو جنتی ہیں، نبی کی زبانی بشارت، ان کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار اور ان کے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے تو کہا کہ این ابن عمک، کہاں ہے علی؟ تو کہا کہ دیکھیے امانت داری. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کانت بینی و بینہ شیء فغاضبنی، میرے اور ان کے بیچ میں کوئی بات بگڑ گئی تھی تو غصہ ہو گئے تھے. فخرج ولم یقل عندی، یہاں سے نکل گئے اور میرے پاس آج قیلولہ نہیں کیے. ورنہ سوچئے ابا جان آئے ہیں، نبی ہیں، بول سکتی تھی زیادہ لگا کے آج ایسا کیے ویسا کیے، ایسا بول دیے ویسا بول دیے اور چلے گئے گھر سے نکل گئے. نہیں، کہا تھوڑی سی بات بگڑ گئی تھی، ناراض ہو کے چلے گئے ہیں اور میرے پاس قیلولہ نہیں کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سے کہا کہ دیکھ کے آؤ علی کہاں ہے. وہ تلاش کر کے آئے تو بتایا راقد فی المسجد، اللہ کے رسول علی مسجد میں سو رہے ہیں. غصہ ہوا تھا، ٹینشن آیا تھا تو کہاں گئے تھے؟ مسجد. آج لوگ کہاں جاتے سوچیے، ٹینشن میں کیا کیا کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ٹینشن آئی تو مسجد میں جا کے سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلوائے نہیں. سوچئے چچا زاد بھائی ہیں، 30 سال چھوٹے ہیں، داماد ہیں، صحابی سب کچھ ہیں، بلوائے نہیں. کتنا احترام اپنے داماد کا. مسجد گئے، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، ورداؤہ ساقط، ان کی چادر گر گئی ہے ان کے بازو سے، تو جتنی جگہ سے کپڑا ہٹ گیا تھا جسم کے وہاں پر مٹی لگ گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سے کہہ رہے ہیں قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو. محبت کے ساتھ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں اے مٹی والے، مٹی لگ گئی تھی جسم میں. تو حضرت علی کو اللہ کے رسول نے یہ کنیت دیا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جاؤ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت علی کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ اگر کوئی ان کو ابو تراب کہہ کر پکار لیتا تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام ان کو دیا تھا، ابو تراب اٹھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کے ساتھ ان کو اٹھایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ نام جو ہے کنیت ان کو بڑی پسند تھی. ان کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ، اور ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ ان کی محبت دیکھیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے علاقے میں 8 قلعے تھے خیبر کے، جس میں سے 7 فتح ہو گئے تھے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. ایک دن آپ نے شام کو صحابہ کرام کے سامنے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ. کل ہم اسلامی جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا. صحابہ کرام کے دل بے چین ہو گئے. سب کو یہ تو معلوم تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ تمغہ کسی کو مل جانا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ خوش نصیب کون ہوگا. کہتے ہیں ساری رات لوگ سوئے نہیں، صحابہ کرام کی بے چینی. صبح ہوئی سب پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن کے علاوہ کسی بھی دل تمنا نہیں ہوئی کہ مجھے لوگوں کا امیر بنایا جائے. صرف اس دن تمنا ہوئی تھی حتی تساورت لہو، یہاں تک کہ سر اٹھا اٹھا کے میں اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہو رہا تھا، اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا کاش میرا نام آپ لے دیں. کیوں؟ سردار بننا مقصد نہیں ہے، عہدہ لینا مقصد نہیں ہے، بس یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے جس کو جھنڈا ملے گا، اس مقصد سے جھنڈا لینا ہے. آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب. وہ خوش نصیب انسان کا اعلان ہوا کہ علی بن ابو طالب کہاں ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان کی آنکھ میں درد ہے تو پیچھے رہ گئے. کہا کہ بلاؤ. بلایا گیا، اپنا تھوک آپ نے نکالا، ان کی آنکھ میں لگایا، ایسی اچھی ہو گئی جیسے کہ درد تھا ہی نہیں.
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں یہ تاثیر تھی، جیسے آپ نے آنکھ میں لگایا تو ان کی آنکھ ایسی ہو گئی کہ بیماری ہی نہیں تھی. کہا کہ یہ جھنڈا لو اور جاؤ. حضرت علی نے پوچھا اللہ کے رسول اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، کیا میں ان سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائیں، کلمہ نہ پڑھ لیں، مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا اسلک علی رسلک حتی تنزل بساحتہم فاخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ. اے علی سیدھے جاؤ، ان کے آنگن میں اترنا، ان کے صحن میں جا کر رکنا اور ان کو اللہ کی دعوت دینا، ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر کیا فرض کیا. سوچئے 7 قلعے فتح ہو چکے، جنگ چل رہی ہے، لیکن اس موقع پر بھی پیارے رسول نے دعوت کیا حکم کیا دیا کہ ان کو دعوت دینا. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کہیں لشکر بھیجتے تھے فرماتے پہلے دعوت دینا، قبول کر لیے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ان سے مقابلہ کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپ نے یہ بات کہی اور اس کے بعد فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. ہدایت کا مل جانا سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی وہاں پہنچے. دیکھیے ایک تو ان کی خوش نصیبی ہے کہ پیارے رسول نے ان سے کہا، ان کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں. دوسری بات، جب وہاں پہنچے قلعہ ناعم نام تھا اس قلعے کا، اور اس قلعے کا جو سردار تھا وہ تھا مرحب. اب بہادری کا اندازہ لگائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. مرحب کے بارے میں مشہور تھا کہ اکیلا مرحب یہودی ہے، یہ اکیلا یہ شخص 1000 پر بھاری ہے، اکیلا 1000 پر بھاری ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہمارے صحن میں آ چکے ہیں، آنگن میں آ چکے ہیں، تو بڑا اکڑتا ہوا تلوار ہلاتا ہوا وہ میدان میں پہنچا اور آ کر اس نے کہا علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب. خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، جنگجو ہوں، بہادر ہوں، دشمن کا مقابلے کرنے والا ہوں، اور جب جنگ مسلط ہوتی ہے تو جواں مردی سے میں مقابلہ کرتا ہوں. جب اس نے اعلان کیا، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں اور ان کی خصوصیت یہ تھی گھوڑے سے زیادہ تیز بھاگتے تھے، گھوڑے سے زیادہ. ایک مرتبہ کئی مقابلے میں اللہ کے رسول نے بھیجا تھا تو کچھ لوگ ان کے آگے تھے جو دشمن تھے، وہ پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے. کہا کہ سنو، اور ان کے پاس گھوڑے تھے. کہا کہ رک جاؤ وہیں پر ورنہ تم تو مجھ کو نہیں پکڑ سکتے لیکن میں تم کو پکڑ لوں. دعویٰ دیکھیے، گھوڑ سواروں سے کہہ رہے ہیں تم مجھے نہیں پکڑ سکو گے لیکن میں تم کو پکڑ لوں گا. تو گھوڑے سے زیادہ تیز بھاگتے تھے حضرت سلمہ بن اکوع. آج تو اسٹیمنا ہی نہیں لوگوں کے اندر، تھوڑی دیر بھگائیں گے تو ہانپنے لگیں گے. ہونا چاہیے طاقت. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میرے چچا عامر نکلے اور کہا کہ علمت خیبر انی عامر شاک الصلاح بطل مغامر. کہا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں اور تلوار پوش، ہتھیار پوش بہادر جنگجو ہوں. حضرت عامر جب مقابلے کے لیے نکلے، مرحب سے مقابلہ ہوا، مرحب نے تلوار مارا، حضرت عامر کی ڈھال میں وہ تلوار پھنس گئی. حضرت عامر نے کوشش کیا کہ میں اس کی پنڈلی کاٹ دوں تلوار مار کے، لیکن جیسے تلوار گھمایا پنڈلی کاٹنے کے لیے تو تلوار کچھ چھوٹی تھی، پنڈلی میں نہ ٹکرا کے گھوم کے آ کر انہی کے گھٹنے میں لگ گئی اور وہ زخمی ہو گئے. زخمی ہونے کے بعد اب وہ لڑنے کے قابل نہیں بچے، کچھ دنوں کے بعد اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے. حضرت عامر جیسے زخمی ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جھنڈا لے کر گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس مرحب کے مقابلے میں، جو جس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 کے برابر اکیلا کافی ہے، پہنچے اور کہا انا الذی سمتنی امی حیدر شاک الصلاح خیل کلیث غابات کریہ المنظر اوفی الکیلا اوفی بالساع کیل السندرہ. حضرت علی نے بھی اشعار کے مقابلے میں اشعار سے جواب دیا، اور شعر کے اندر وہ قابلیت ہوتی ہے، وہ صلاحیت ہوتی ہے اشعار کے اندر کہ جنگ بھڑکا دی جاتی ہے. جب اس نے اشعار کہا اپنی بہادری کے لیے تو حضرت علی نے کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تو اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے تو سن، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے. حیدر کی معنی شیر. اور دیکھیے عربوں کی بہادری کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ شیر کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں ان کے پاس. شیر کی بہادری کو اپنے اشعار میں اکثر استعمال کرتے تھے. تو کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے.
جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں، اور جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو سا جو ایک ناپ ہوتا ہے، سا کے بدلے نیزے سے جواب دیتا ہوں، اور جب مقابلے میں آئے تو ایک ہی تلوار کے وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ 1000 کے برابر جو اکیلا سمجھا جاتا ہو، ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کا آپ اندازہ لگائیے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ تھے جن کی کئی خوبیاں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا، اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر بہادری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا، فقاہت بھی، مسائل کو بڑے اچھے انداز میں سمجھتے اور سمجھاتے تھے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین یہ مقدس ہستیوں کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، ان کی خوبیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔